سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قاضی بنے، جو بہجت بنے، کیا خود کی طاقت سے بن گئے؟ کیا خود سے انہوں نے ان مدارج عالیہ کو طے کر لیا، یا کوئی طاقت تھی جنہوں نے اپنی طرف انہیں کھینچا اور مدارج عالیہ طے کروائے؟ یہ ایک سوال ہے جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس سوال کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی انسان جو سیر کر رہا ہے اس عالم مادہ سے عالم مثال کی طرف، عالم مثال سے عالم روح کی طرف، اور عالم نفس کی طرف، اور عالم صفات کی طرف، اور اسماء کی طرف، یہ جو انسان سفر کر رہا ہے اور اسوار اربعہ کو طے کر رہا ہے، کیا خود سے آج رات کو اٹھا اور عمل کرنا شروع کر دیا اور کل کو یہ عوالم طے کر پائے گا؟ خود اپنی توان اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر ہے، یا نہیں کوئی اور طاقت ہے جو اسے اوپر کھینچ رہی ہے؟ وہ طاقت چاہتی ہے کہ یہ میرا بندہ آئے اور مجھ سے ہم کلام ہو، مجھ سے گفتگو کرے اور میرے ساتھ خود کو وقف کر دے اور مخصوص کر دے۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ انسان جو مدارج عالیہ طے کرتا ہے تو مدارج عالیہ طے کرنے میں اس کی کوشش اور اس کا بنیادی کردار خود اس کا نہیں ہے، بلکہ بنیادی کردار کس چیز کا ہے؟ اس جذبے کا ہے۔ وہی جذبہ جو میں نے پہلے دن آپ سے جب یہ درس شروع کیا رسالہ لب اللباب کا، تو وہاں تفصیلی ایک گفتگو ہم نے کیا جذبے کے بارے میں، کہ یہ جذبہ ہے جو انسان کو ایک عالم سے اٹھا کر ایک دوسرے عالم میں منتقل کر دیتا ہے، ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں منتقل کر دیتا ہے۔ یعنی انسان اس عالم کثرت میں مبتلا ہے اور اس عالم کثرت میں گم ہو چکا ہے۔ صبح نکلتا ہے، شام تک اپنی مادی مصروفیات میں سرگرم رہتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ایسے میں کہیں وہ بیٹھا ہے تو اس کو ایک جذبہ آ گیا، کسی مجلس میں بیٹھا ہے، کسی مسجد میں بیٹھا ہے، کسی امام بارگاہ میں بیٹھا ہے، یا ویسے ہی اپنے کام کے دوران ایک ایسی کنڈیشن اس کے اوپر طاری ہوئی کہ وہ اپنے حال سے بے حال ہو گیا، اور اسے اپنے امور میں ایک تجدید نظر کرنے کا، ایک نظر ثانی کرنے کا موقع ملا کہ میں اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں اور یہ کر کیا رہا ہوں۔ یہ جذبہ جو انسان کے وجود میں آتا ہے، یہ اسے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف اٹھاتا ہے اور ابھارتا ہے، اور اسے اس عالم سفلی سے عالم علوی کی طرف لے جانے میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ وہ خود جو جد و جہد کر رہا ہے انسان، یہ اس کا ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانا اس کی بنیادی جد و جہد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس جذبے کی وجہ سے ہے جو اس کے وجود میں آیا ہے۔ بس سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اتنی زحمتیں کر رہا ہے، نماز شب پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، خود کو واجبات سے جو ہے وہ ان پر عمل کرتا ہے، محرمات سے خود کو محفوظ رکھتا ہے، اور جو اتنی زحمتیں ایک عارف کرتا ہے تاکہ ایک بلند مقام حاصل کرے، تو اس میں تو اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اصل تو کام جذبے کا ہے کہ جس جذبے نے اسے ایک عالم سے اٹھا کر ایک دوسرے عالم میں منتقل کر دینا ہے۔ یہ سب کام تو فضول ہو گئے؟ نہیں عزیزان، یہ کام فضول نہیں ہے۔ انسان جس قدر بھی زحمت کرتا ہے، جس قدر بھی جد و جہد کرتا ہے، یہ زحمات، یہ جد و جہد، یہ نماز شب، یہ اذکار، یہ مراقبے باعث بنتے ہیں کہ انسان کے وجود میں جذبے کی قابلیت ایجاد ہو۔ انسان خود کچھ نہیں کرتا، وہ جذبہ اسے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کرتا ہے۔ انسان صرف اپنے وجود میں لیاقت اور صلاحیت ایجاد کرتا ہے ان اعمال کے ذریعے سے۔ لہٰذا انسان جس قدر ان اعمال کو انجام دے گا اور سیر اللہ کے لیے جد و جہد کرے گا، کوشش کرے گا، اسی مقدار میں الطاف الہیہ کا یہ جذبہ انسان کی طرف بڑھے گا۔ اللہ جس انسان پر اپنا لطف کرنا چاہتا ہے اسے خداوند متعال یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ رات کو اٹھے، خداوند متعال سے ہم کلام ہو، خداوند متعال کی عبادت کرے، اپنے وجود میں قابلیت ایجاد ہو، قابلیت کے ایجاد کے نتیجے میں اس تک خداوند متعال کا جذبہ پہنچتا ہے، اور وہ جذبہ اسے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کر دیتا ہے۔ یہاں میں ایک عقلی اور فلسفی قاعدہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس مطلب کے بارے میں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا دلیل کے طور پر۔ آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا صاحب نے تو ایک نئی بات کہہ دی اور آج تک ہم نے یہ بات سنی ہی نہیں ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے
اس کے اعمال صرف جذبے کی ایجاد کی قابلیت پیدا کرتے ہیں، اور اسے ایک عالم سے دوسرے عالم میں جو چیز منتقل کر رہی ہے وہ جذبہ ہے۔ جس قدر انسان کا مراقبہ مضبوط اور پختہ ہوتا جائے گا، اس کا جذبہ بھی قوی ہوتا جائے گا، اور وہ جذبہ اس کا ذاتی نہیں ہے بلکہ خداوند متعال کی دین ہے، خداوند متعال کی ایک عنایت ہے جو اس عبد خاکی کے اوپر خداوند متعال کی طرف سے ہو رہی ہے، اور اسے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کرتی ہے۔ یہاں فلسفے میں ایک قاعدہ اور ایک قانون بیان کیا جاتا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ فاقد الشیء لا یکون معطیا، یعنی وہ شے، وہ چیز جو خود فاقد ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ کیسے اس چیز کو عطا کر سکتی ہے۔ میں قاعدے کی وضاحت کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک چیز نہیں ہے، میں اس چیز کو دوسروں تک کیسے منتقل کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکوں گا نا، کیونکہ میں خود فاقد ہوں، فاقد شیء ہوں۔ یعنی آپ مجھے کہیں کہ میں آپ کو 1,00,000 روپیہ عطا کروں، خوب، وہ اس صورت میں ممکن ہے جب میری جیب میں 1,00,000 ہو۔ اگر میرے پاس 1,00,000 ہوگا تو میں فاقد نہیں کہلاؤں گا۔ جب فاقد نہیں کہلاؤں گا تو میں اس کا معطی ہو سکتا ہوں، یعنی آپ کو ہدیہ دے سکتا ہوں۔ لیکن اگر میرے پاس وہ رقم موجود ہی نہیں ہے، اور آپ مجھ سے تقاضا کریں کہ فلاں مبلغ کی رقم جو ہے وہ میں آپ کو دوں، یا آپ مجھ سے توقع رکھیں، تو میں آپ کو وہ رقم دے سکوں گا؟ قطعی بات ہے، میں آپ کو وہ رقم نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ چونکہ میرے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جذبہ موجود ہے؟ نہیں، انسان کے پاس تو جذبہ ہے ہی نہیں۔ جب انسان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے، جب چیز نہیں ہے تو وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے۔ جب اس کا مالک نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے کو کیسے عطا کر سکتا ہے اور کسی دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے؟ پس جب میرے پاس جذبہ ہی نہیں ہے تو میں کیسے توقع رکھوں کہ اس جذبے کو جو میرے پاس نہیں ہے میں اس کا مالک بھی ہوں، اور اس مالکیت کی بنیاد پر میں اپنے وجود کو ابھاروں اور اوپر کی طرف لے کر جاؤں، یا کسی دوسرے شخص کی تربیت کروں اور اسے مدارج عالیہ طے کرواؤں؟ کیوں؟ چونکہ فاقد شیء لا یکون معطیا، وہ دوسروں کو عطا نہیں کر سکتی ہے۔ پس یہاں توفیق الہی کا ہونا ضروری ہے کہ وہ مجھے معطی کرے، وہ مجھے عطا کرے یہ جذبہ۔ جب وہ مجھے یہ توفیق اور یہ جذبہ عطا کرے گا تو اس کی عطا اور اس کی دین سے میں مدارج عالیہ طے کروں گا اور بلند مرتبے پر فائز ہوں گا۔ جب میں اس کی عنایت سے بلند مرتبے پر فائز ہوں گا تو دوسروں کی بھی مدد کر سکتا ہوں۔